خونی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو خود ان لوگوں نے میری نسبت کہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے تئیں اچھے اور اہل عقل اور پرہیزگار جانتے ہیں۔ یعنی خود یہ بتا رہا ہے کہ پرہیزگار مسلمان میرے بارے میں یہ عقیدے رکھتے ہیں، اور ان کا نفس اس بات کی طرف مائل ہے کہ در حقیقت جو کچھ میری نسبت کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، مانتا ہے کہ جو پرہیزگار مسلمان ہیں ان کی اکثریت میرے بارے میں یہی خیال رکھتی ہے۔ اب کہتا ہے مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے شروع ہو تیرا فیصلہ منظور ہے، پس اگر تو 3 برس کے اندر جو جنوری 1900 عیسوی سے شروع ہو کر دسمبر 1902 عیسوی تک پورے ہو جائیں گے، میری تائید میں اور میری تصدیق میں کوئی آسمانی نشان نہ دکھلاوے اور اپنے اس بندہ کو ان لوگوں کی طرح رد کر دے جو تیری نظر میں شریر اور پلید اور بے دین اور کذاب اور دجال اور خائن اور مفسد ہے۔ دیکھو کیسی سربصغیر یاد ہے اس کو۔ تو میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تئیں صادق نہیں سمجھوں گا اور ان تمام تہمتوں اور الزاموں اور بہتانوں کا اپنے تئیں مصداق سمجھ لوں گا جو میرے پر لگائے جاتے ہیں۔ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مال کھا گیا لوگوں کا، خونی ہے، قتل کرواتا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، ایسا ہے ایسا ہے۔ اب یہ جواب دیتا ہے کہ 3 سال کے اندر اندر کوئی معجزہ ظاہر ہوگا، اگر ہو گیا تو وہ معجزہ گویا چورن کا کام کرے گا نا کہ سارا مال لوگوں کا ہوا ہضم ہو جائے گا اس سے، اور جو قتل وغیرہ کرائے تھے، جو جرم کیے تھے، وہ معجزہ چورن کی طرح ان سب کو ہضم کر دے گا، اب ان کا نام نہ لینا۔ اور اگر وہ معجزہ اور نشان ظاہر نہ ہوا تو پھر میں جھوٹا ہوں، پھر میں چور بھی ہوں، حرامی بھی ہوں، زانی بھی ہوں، بدکار بھی ہوں، بدماش بھی ہوں، مفسد بھی ہوں، سب کچھ ہوں۔ کہتا دیکھ میں تیری جناب میں آج جاننا ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ تو ایسا ہی کر، اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں اور جیسا کہ خیال کیا گیا ہے کافر اور کاذب نہیں ہوں، تو ان 3 سال میں جو اخیر دسمبر 1902 تک ختم ہو جائیں گے کوئی ایسا نشان دکھلا جو انسانی ہاتھوں سے بالا تر ہو، جبکہ تو نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں تیری ہر ایک دعا کو قبول کروں گا مگر شرکاء کے بارے میں نہیں۔ تبھی سے میری روح دعاؤں کی طرف دوڑتی ہے اور میں نے اپنے لیے یہ قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری یہ دعا قبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود اور ملعون اور کافر اور بے دین اور خائن ہوں جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ہے۔ اب یہ 3 سال گزر گئے، آسمان پر تو کیا زمین پر بھی کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے ہی ذلیل کرتا ہے، اس لیے جب اس نے وہ صرف صغیر لکھی ہے تو پکا یقین ہمیں اس بات پر ہے کہ وہ کافر تھا، دجال تھا، کذاب تھا، مفسد تھا، خائن تھا، حرام خور تھا۔ یہ ساری باتیں خود اس کے بعد اس سے بیان سے ثابت ہو گئی۔ قادیانی لوگ جو کوشش کیا کرتے ہیں کہ حیات مسیح پر مناظرہ ہو، فلاں مسئلے پر مناظرہ ہو، ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس مسئلے میں ان کے پاس کچھ دلائل ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی عوام کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھیں گے، نبی وسلم کی حدیث پڑھ کر کوئی غلط سلط ترجمہ کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، یہ ہمارے نبی پاک کی حدیثیں پڑھتے ہیں، نبی پاک کو مانتے ہیں۔ ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مرزا تھا ہی پنجاب کا نبی، اس نے کتابیں اردو میں لکھی ہیں، تو ان کتابوں سے فیصلہ ہونا چاہیے نا جس کو ہر اردو دان سمجھے۔ اب یہ جو میں نے عبارتیں پڑھی ہیں ہر اردو ان کا مطلب سمجھ سکتا ہے۔ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ اگر 3 سال کے اندر مرزا قادیانی کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نشان ظاہر کر دے جس میں انسانی ہاتھوں کا کوئی دخل نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ پھر تو جو کچھ میں نے کسی کا مال کھایا ہے، شراب پیا ہے، وہ چورن اس کو ہضم کر دے گا، معاف ہو جائے گا سب کچھ، اور اگر نہ ہو تو میں ایسا ہی بدکار ہوں، ایسا ہی لانتی ہوں، ایسا ہی سب کچھ ہوں۔
تو اب دیکھیے یہ اردو میں باتیں ہیں. ہماری کوشش اس لیے یہی ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی کے بارے میں اس کی بات کتابوں سے فیصلہ کیا جائے کہ وہ کیا کہتا تھا. یہ کتابیں انہوں نے اردو دانوں کے لیے اس نے لکھی تھیں اور اردو دان ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے خاص دیہات میں ہی کیوں نہ رہتا ہو. اور وہ اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ مرزے کی یہ عام فہم باتیں لوگوں کے سامنے نہ آئے، جس سے اس کا جھوٹا ہونا بالکل واضح اور دوپہر کے سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے. اس طرح یہ عبداللہ آتم کے بارے میں جنگ مقدس میں ہے کہ وہ 15 دن عیسائیوں سے مناظرہ ہوتا رہا. اب نہ یہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا تھا، نہ وہ ان کی اس کی کسی بات کا جواب دیتے تھے. تو انہوں نے آخر طریقے فیصلہ عیسائیوں نے عجیب رکھا کہ وہ کہتے تھے تیرا دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. تو وہ ایک جنازہ لے آئے کہ اچھا اس کو زندہ کریں. لنگڑے چلنے لگتے تھے، ایک لنگڑا لے آئے. اندھے ان کی آنکھیں روشن، ایک اندھا لے آیا کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے. ایک کوڑا لے آیا کہیں سے جا کے کوڑی کہ اس پر ہاتھ پھیرو تاکہ یہ تندرست ہو جائے. تو جتنے معجزات قرآن پاک میں اور انجیل میں مسیح علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے وہ ایک ایک آدمی ہر 9 میں سے لے آئے کہ بھائی اس پر اپنی مسیحائی دکھاؤ اور پھر ہم تجھے مان لیں گے کہ تو مسیح ہے. اب وہاں مسیحائی کہاں تھی؟ وہ تو کشمیر کے راجا نے اس کو خط بھی لکھا تھا کہ اگر ہندو تھا وہ کہ اگر تو مردہ زندہ کر کے دکھا دے تو میں تجھے مسیح مان لوں گا. ہندو راجا نے لکھا. اس نے لکھا کہ پہلا مسیح مردے زندہ کرنے آیا تھا، میں زندوں کو مارنے آیا ہوا. یہ معجزہ پیش گوئی کر سکتا ہوں کہ تیرا فلاں وزیر اتنے سال تک مر جائے گا. اس نے کہا کہ پھر یہ تو پیش گوئی کی ایسی پیش گوئی نہیں ہے، کسی کو قتل کروا دینا یا ایسا زہر دلا دینا. اب جب 15 مہینے گزر گئے، 15 دن اور کوئی فیصلہ نہ ہوا اور وہ لے آیا کہ یہ ایماندار ہو تو ضرور لنگڑوں اندھوں بہروں کو اچھا کرو، یہ لکھا ہے اس نے خود. تو پھر اس کے بہانہ یہ بنایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آج مشورہ کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ جو فرمائیں گے وہ کل بیان کر دوں گا. تو کہتا ہے آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جبکہ میں نے بہت ہی تضرع اور ابتہال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر، اور ہم عاجز بندے ہیں، تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے، دونوں فریق کون تھے؟ عبداللہ آتم اور مرزا قادیانی. جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے. اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت دار ہوگی. اور اس وقت جب یہ پیش گوئی ظہور میں آوے گی، بعض اندھے سجا کے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے. میں اس وقت یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی، یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے لیے جھوٹ پر ہے اور وہ 15 ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے، تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں. مجھے ذلیل کیا جائے، روح سیاہ کیا جائے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے، مجھ کو پھانسی دیا جائے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں. اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا. زمین آسمان ٹل جائے پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی. اب ناحق ہنسنے کی جگہ نہیں. اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سولی تیار رکھو
اور تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو، لیکن اگر میں سچا ہوں تو انسان کو خدا مت بناؤ، توریت کو پڑھو کہ اس کی اول اور کھلی تعلیم کیا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ اردو کے ساری اس کی باتیں ہیں، اور ہر اردو دان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر 15 مہینے کے اندر اندر عبداللہ آتم بسزائے موت حاویہ میں چلا جائے، مر جائے، تو پھر مرزا سچا ہوگا اور دین اسلام بھی سچا ہوگا۔ اور اگر 15 مہینے میں عبداللہ آتم نہ مرے تو پھر مرزا کذاب ہے، دجال ہے، سارے شیطانوں سے بڑا شیطان ہے، سارے لعنتیوں سے بڑا لعنتی ہے، اس کا منہ کالا کیا جائے، اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے۔ تو یہ اردو عبارتیں ہیں، اور یہ بالکل واضح ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اس پیش گوئی کے مطابق عبداللہ آتم 15 مہینے میں مرتا تو کجا، یہ بھی کوئی خبر شائع نہیں ہوئی کہ اس کو ان 15 مہینوں میں بخار ہی ہوا ہو یا سر درد ہی ہوا ہو۔ تو اس لیے یہ اتنی واضح بات ہے کہ اس سے اس کے جھوٹے ہونے پر مہر لگ جاتی ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کی ایسی اردو کی کتابیں لوگوں کے سامنے رکھ کر پوچھا جائے کہ بھی اب آخر اس کے جھوٹے ہونے میں تمہیں کیا شک ہے، اس کے شیطان ہونے میں کیا شک ہے۔ میرا تو اس بات پر اتنا پکا ایمان ہے کہ کوئی لفظ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا کہ وہ شیطانوں میں سے بڑا شیطان تھا، وہ سارے لعنتیوں سے بڑا لعنتی تھا، وہ کذاب تھا، مفسد تھا، خائن تھا۔ یہ جتنے الفاظ اس نے کہے ہیں نا، ہم اپنی طرف سے نہیں، عطائے تو و لکھائے تو، کہ جو اس نے یہ ہار پرویا ہے تو یہ اپنا پرویا ہوا ہار اس کے گلے میں ڈال کر صرف یہی کہتے ہیں کہ حق با حقدار رسید، کہ جس کا حق تھا نا اس کو یہ ہار پہنچ گیا ہے، وہ لعنتی بھی ہے، بدکار بھی ہے، شیطان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی واقعی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ان باتوں کو سامنے رکھے جو اردو میں ہے اور مرزا قادیانی نے لکھی ہوئی ہے۔ تو ختم نبوت کے ساتھ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کیا، اور عام طور پر وہ لوگ اسی مسئلے پر لوگوں کو زیادہ پریشان کرتے رہتے ہیں۔ جیسے غیر مقلدوں کو آپ 100 کہیں کہ نماز سکھا دو ساری، وہ لے دے کے ہر پھر کے رفع دین پر آ جاتے ہیں، کیونکہ بیچاروں کا 2-3 مسئلوں کا دین ہے، اس سے زیادہ ان کو آتا ہی کچھ نہیں۔ اسی طرح قادیانیوں سے آپ 100 سر پٹکیں کہ مرزا قادیانی کی سیرت پر مناظرہ کر لو، وہ کس قسم کا آدمی تھا، وہ نماز کیا کیسے پڑھتا تھا، اس کی نہ نماز نہ اس کا ایمان۔ کہتے نہیں جی، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کی حیات اور وفات پر میں نے ایک مناظرے میں پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، جیسے مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا تو اڈے میں مسجد تھی، میں نے کہا چلو 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو 3 آدمی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ 2 کہتے تھے نہیں ہوئے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے میں بھی قریب ہو گیا کہ یہ خبیث ان کو خراب کر رہا ہے، تو میں نے پاس بیٹھ کر حیرانی سے پوچھا بھی کون فوت ہو گیا ہے؟ وہ کہیں گے جی عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا فاتحہ پڑھ لو پھر۔ تو میں نے ہاتھ اٹھا دیے اور وہ تینوں میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے، مجھے پہچانتے تو نہیں تھے۔ میں نے کہا اچھا بھی فاتحہ پڑھو، مجھے تو پتہ نہیں چلا فوت ہو گئے۔ ہاتھ اٹھا کے میں نے منہ پر پھیر لیے۔ ان کا اچھا اگلی بات بتاؤ کیا ہے؟ وہ تو فوت ہو گئے نا، اگلی بات کرو کیا ہے؟ کہ جی مرزا صاحب مسیح موعود ہے۔ مرزا صاحب کیسے مسیح موعود ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو فوت ہو گیا پھر کون مسیح ہوگا؟ میں نے کہا میں بھی بیٹھا ہوں مسیح۔ تو کیسے مسیح؟ کہ عجیب بات ہے، ایک کافر مسلمان مسیح نہیں بن سکتا، کافر نہیں بننا کم وقت نے۔ اگر مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں
تو اور کوئی مسیح بننا ہے تو مسلمان نہیں بن سکتا نبی کا وارث، کوئی کافر ہی بنے گا کم وقت۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی جاننے والا ہے۔ مولانا بڑے عجیب آسان لطیفوں میں مسئلہ سمجھا جایا کرتے تھے۔ ادھر فرمانے لگے کہ ایک نمبردار، آج کل تو خیر نمبرداروں کی وہ قدر نہیں جو پہلے ہوتی تھی، پورے گاؤں کے مالک سمجھے جاتے تھے، آج کل تو ممبر آ گئے نا ان کی جگہ پر، جناب خوب پگڑی باندھی ہوئی، تورا چھوڑا ہوا اور جا رہا ہے گلی میں سے، لوگ سلام چودھری صاحب السلام علیکم، بڑی عزت ہے۔ تو ایک میراسن جا رہی تھی، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ سارے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، تو بچوں کا ذہن بڑا رنگین ہوتا ہے، اس کے دل میں آیا کہ میں بھی ایسا ہوں نا، مجھے بھی لوگ سلام کیا کریں، دل میں آیا۔ تو اپنی ماں سے پوچھا کہ امی یہ کون ہے، سارے لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بڑی عزت ہو رہی ہے۔ اب بیٹا یہ نمبردار ہے۔ اس نے کہا کہ اماں جب نمبردار مر جائے گا پھر کون نمبردار بنے گا؟ کہ اس کا بیٹا نمبردار بنے گا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ بھی مر گیا پھر کوئی اس کی خاندان میں سے اور جو ہوگا وہ نمبردار بنے گا۔ کہ امی اگر سارا خاندان ہی اس کا مر گیا پھر؟ اب ماں سمجھی کہ اصل میں یہ تو نمبرداری کا امیدوار ہے بیٹا میرا۔ تو اس نے کہا بیٹا ساری دنیا کے نمبردار بھی مر جائیں تو میراسن کا بیٹا نمبردار نہیں بنے گا۔ تو مولانا فرمایا کرتے تھے کہ بفرض محال عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کا وصال ہو جائے نا، کہ سٹی کا بیٹا کہ نبی نہیں بن سکتا، مسیح موعود نہیں بن سکتا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو کہنے لگے جی اس پر بات ہونے کا فائدہ کیا ہوگا اس پر بات کرنے کا؟ یہ بات ہم عیسائیوں سے کریں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ جی جب وہ فوت ہو گئے تو پھر اس کی جگہ مسیح کون ہوگا؟ میں نے کہا یہ پکی بات ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا جو مسیح ہوگا۔ تم مرزا قادیانی کو شریف انسان ثابت کر دو، شریف انسان، چلو مسلمان نہ ہی صحیح، تو پھر بھی ہم مان لیں گے کچھ تھا وہ تو شریف انسان ہی نہیں تھا، سرے سے مسلمان ہی نہیں تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم اس کو نہ مسلمان سمجھتے ہیں نہ شریف انسان سمجھتے ہیں، اور تو کہتا ہے اس کو مسیح موعود مان لو، میں بھی موعود مان لو۔ تو پہلے اس کے شریف انسان ہونے پر بحث ہوگی۔ تو شاید پہلے میں نے لطیفہ سنایا تھا، تو ایک جگہ مناظرہ تھا مرزائیوں اور مسلمانوں کا، تو ان کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں۔ اسٹیشن ماسٹر جو تھے وہ ایک بڑا افسر جو ریل کا تھا وہ قادیانی تھا، تو اس نے وہ گاڑیاں لیٹ کروا دی جس پر علماء نے پہنچنا تھا، گاڑیاں 6 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔ مرزائیوں کو بتا دیا کہ تم چلے جاؤ وہاں، وہ پہنچ گئے۔ اب جناب وہ گاڑی آئے تو علماء حضرات پہنچے نا وہاں، گاڑیاں لیٹ کرا دی اس نے۔ بڑے پریشان مرزائی شور میں لاؤ کون ہے مناظر تمہارا، لاؤ۔ اور پھر نوجوان اور زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ کچھ غصے میں بھی ہوں کہ ہمارے مولویوں نے کیا کیا، وہ بھی ایک دن پہلے آ جاتے، انہیں تو پتہ نہیں گاڑی لیٹ ہو جانی ہے۔ اب جب دیکھا کہ مرزائی جو ہے یہ بہت شور مچا رہے ہیں، تو ایک ماسٹر صاحب تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ اچھا بھی میں مناظرہ کرتا ہوں۔ اب مسلمان کہیں کہ تو کیا مناظرہ کرے گا، نہ کبھی سنا نہ دیکھا مناظرہ، میں کرتا ہوں، ہمارے جو مناظر نہیں پہنچے میں مناظرہ کروں گا۔ ٹھیک ہے کوئی نہیں آتا، چلو بھائی تو ہی کر لے۔ وہ کھڑا ہوا، اور کتنا وقت ہے ابھی تقریر کا؟ کہ 10 منٹ تقریر ہوگی۔ اس نے 10 منٹ میں جو بھی اسے گالی آتی تھی ساری گالیاں مرزے کو دے دی، کہ مرزا دجال تھا، کتا تھا، بے ایمان تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا۔ پورے 10 منٹ اس نے گالیوں پر لگا لیے، اور اچھی لچھے دار مقوی با گالیاں جن کو کہتے ہیں۔ اب مسلمان بیچارے منہ نیچے کر کے بیٹھے ہیں اور مرزائی اچھل رہے ہیں، تو ہم بتائیں گے نا کہ یہ مناظرے تمہارے، ایسے گندے آدمی کو مناظرے کے لیے آئے ہو۔
تو ماسٹر صاحب 10 منٹ گالیاں دے کے بیٹھ گئے، پہلی تقریر ختم ہو گئی ان کی۔ مرزائی مناظر کھڑا ہوا کہ مسلمانوں تمہارے پاس کوئی شریف آدمی نہیں جس کو مناظرے کے لیے لاؤ؟ دیکھو اس نے ایک بات بھی کو صحیح کی ہے، کوئی شریف آدمی لاؤ مناظرے کے لیے۔ ماسٹر صاحب کھڑے ہو گئے، الحمدللہ میں جیت گیا، 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 شور مچا رہا ہے۔ مسلمان بھی پریشان ہے کہ جیت کس بات پر گیا؟ اس نے کہا میں نے صرف 10 منٹ گالیاں بکی ہیں اور ان کے مناظر نے فیصلہ کیا ہے کہ میں شریف آدمی نہیں، اور جو مرزا 70 سال گالیاں بکتا رہا، میں نے صرف مرزے کو گالیاں دی ہیں، اس نے ائمہ کو گالیاں دیں، حضرت علی کو، صحابہ کو گالیاں دیں، نبیوں کو گالیاں دیں۔ تو 10 منٹ گالیاں بکنے والا اگر شریف انسان نہیں ہوتا تو 70 سال گالیاں بکنے والا کیسے شریف انسان ہو سکتا ہے؟ تو تمہارا تو نبی شریف نہیں تھا سرے سے۔ مسلمان تو خوش ہو گیا، مرزائی بس اعلان شروع ہو گیا کہ بھائی باقی جیت گیا کہ جو 10 منٹ گالیاں بکے جب وہ شریف نہیں ہے تو جو 70 سال گالیاں بکے، کہتے میں نے صرف اسی کو گالیاں بکی جو کذاب دجال تھا، اور وہ تو نبیوں تک کو بھونکتا رہا تاکہ لوگ سمجھیں کہ بھائی بڑے قرآن کو مانتے ہیں یہ، حالانکہ ان پر قطن قرآن پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں تو پھر پہلے اسی پر بحث کیا کرتا ہوں کہ مرزا قرآن کو نہیں مانتا تھا، اگر قرآن کو ماننے کا مطلب یہی ہے جو مرزے نے سمجھا کہ جہاں آیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس وحی الہی میں مجھے محمد کہا ہے، رسول بھی، یعنی حضور پاک والی آیت اپنے اوپر فٹ کر لی نا کہ اللہ نے میرا نام آسمانوں پر محمد رکھ دیا ہے، محمد رسول اللہ۔ تو اگر یہی فلسفہ جو مرزے نے استعمال کیا ہے کوئی اور استعمال کرے اور مرزے کی بیوی کے پاس چلا جائے کہ آسمانوں پر میرا نام غلام احمد ہے اس لیے تو میری بیوی ہے، چل میرے ساتھ، وہی فلسفہ جو مرزا حضور پاک کے بارے میں استعمال کر رہا ہے، تو اگر مرزے کی بیوی اس کے ساتھ چل دے تو مرزا مان لے گا اس بات کو؟ تو نہیں مانے گا نا کہ اچھا جب وہ کہے گی آسمان پر جاؤں گی پھر دیکھ لیں گے، اس وقت تو زمین پر ہی ہو نا، تو زمین پر تیرا نام غلام احمد نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی تھا کہ اللہ نے آسمانوں پر میرا نام یہ رکھ دیا ہے، اس لیے مرزائی کو قابو کرنے کے لیے تو پھر یہی طریقہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ترجمہ بھی وہی ہوگا جو مرزا قادیانی نے کیا۔ تو یہ براہین احمدیہ کتاب ہے مرزا قادیانی کی، اس کا صفحہ 313 ہے، اس میں لکھتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ کیا گیا ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو سارے دینوں پر غالب کر دے گا۔ غلبہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دلیل اور برہان سے اور دوسرا سیف و سنان سے۔ دلیل اور برہان سے غلبہ تو حضرت کے اپنے زمانے میں ہو گیا اسلام کو سب پر، اور سیف و سنان سے صحابہ کے دور میں ہو گیا کہ تمام مذاہب کو فتح کر لیا گیا۔ یہ کہتا ہے کہ یہ جو غلبہ کاملہ ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ، اس لفظ پر یاد رکھنا ہے، دوبارہ، جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ تو دوبارہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہی مسیح آنا ہے جو ایک بار پہلے آ چکا ہے، کوئی بہروپیہ مسیح نہیں آنا۔ تو دیکھو مرزے نے خود قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام جو ہے
ان کے زمانے میں دین ساری دنیا میں پھیل جائے گا، دوبارہ وہی مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے جو پہلے آئے تھے۔ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس سے مسیح کا دوبارہ آنا کس دلالت سے ثابت ہے؟ چار قسمیں ہوتی ہیں نا، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ تو کیا خیال ہے؟ عبارت النص میں ہے یہاں کہ مسیح دوبارہ آئے گا، پھر اقتضاء النص سے یہ ثابت کر رہا ہے مرزا، کیونکہ ایک زمانے میں پوری دنیا میں اسلام ہوگا، کوئی کافر نہیں ہوگا، اور یہ بھی احادیث متواترہ میں آ رہا ہے کہ وہ زمانہ مسیح علیہ السلام کا ہوگا۔ تو چونکہ اس آیت میں غلبے کا ذکر ہے کہ دین غالب آ جائے گا، تو اس غلبے کے سے پتہ چلے گا کہ وہ زمانہ آئے گا جب مسیح علیہ السلام آئیں گے، پھر سارے مسلمان ہو جائیں گے، کوئی کافر نہیں رہے گا، اور اسلام ایسا غالب آئے گا کہ کفر کا نام بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ اب یہ مرزا قادیانی نے خود قرآن پاک کی آیت پیش کر دی ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس قرآن سے ہم نے یہ مسئلہ ثابت کر دیا۔ یہ دوسری کتاب ہے توضیح مرام، وہ تو قرآن سے دلیل تھی، یہ حدیث سے ہے۔ اس کے 52 صفحے پر لکھتا ہے، اب پہلے ہم صفائی بیان کے لیے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار تاریخ کی کتابوں کی روح سے جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ، مثالی روحانی وجود کے ساتھ نہیں، اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے، وہ دو نبی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعد صحیفے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین پر اتریں گے اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے۔ انہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس وقت تک مرزے کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ عیسائی، یہودی، مسلمان تینوں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی واپس آئیں گے جو پہلے آئے تھے دنیا میں۔ تو قرآن کے ساتھ حدیث سے بھی مرزا نے مان لیا کہ احادیث میں بھی، بلکہ پہلے دین بھی یہ بات مانتے ہیں، اور پھر یہ حدیثیں بھی معمولی نہیں متواتر ہے۔ ازالہ ہم صفحہ 400 پر لکھتا ہے، بس یہ کمال درجہ کی بے نصیبی اور بھاری غلطی ہے کہ یک لخت تمام حدیثوں کو ساقط الاعتبار سمجھ لیں، اور ایسی متواتر پیش گوئیوں کو جو خیال قرون میں ہی تمام ممالک اسلام میں پھیل گئی تھیں اور مسلمات میں سے سمجھی گئی تھیں، بمد موضوعات داخل کر دیں، جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا ہے، اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں صحاح میں لکھی گئی ہے، کوئی پیش گوئی اس کہ ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی۔ تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو، انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیرنا اور کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں، در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دینی اور حق شناسی سے کچھ بھی بکھرا اور حصہ نہیں دیا، اور باعث اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں قال اللہ اور قال رسول کی عظمت باقی نہیں رہی، اس لیے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالا تر ہو اس کو محالات اور ممتنعات میں داخل کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن پاک خود متواتر ہے، اور قرآن پاک سے بھی مسیح علیہ السلام کی حیات پر مرزا قادیانی نے دلیل پیش کر دی، جس سے باقتضاء النص مسیح علیہ السلام کا زندہ ہونا اور دوبارہ دنیا میں آنا ثابت ہو رہا ہے۔ احادیث سے بھی مانا اور اس حدیث کو اعلیٰ درجہ کی متواتر قرار دے دیا۔
خود ہی کہ یہ متواترات میں سے حدیث ہے کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ یہ پیش گوئی وہ ہے جو پہلی کتابوں میں کہتا ہے موجود تھی، اور تورات انجیل بھی اس پیش گوئی کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس وقت تک مرزا حیات مسیح کا قائل تھا، اس لیے ساری باتیں مانتا تھا۔ اب یہ آئینہ کمالات اسلام کا ایک حوالہ بھی یاد رکھنے والا ہے، صفحہ 547، اس میں اپنی کتابوں کا ذکر کرتا ہے۔ البراہین جس کا میں نے حوالہ پڑھا، التوضیح جس کا حوالہ حدیثوں کے لیے پڑھا، الازالہ یہ جس کی پیشگوئی جس میں پیشگوئی کو متواتر قرار دیا، اور فتح الاسلام۔ فتح الاسلام میں وہ اس وقت فوٹو سیٹ میرے پاس نہیں ہے، یہ لکھا ہے اس نے کہ یہ بالکل یقین کے ساتھ ثابت ہے کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اور باقی سارے دین مٹ جائیں گے۔ اگر میں فوت ہو گیا اور دنیا میں کسی دین کا کوئی آدمی بھی باقی زندہ ہو تو میرے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ یعنی مسیح مرزے کے مرنے سے پہلے نہ دنیا میں عیسائیت کا وجود رہنا تھا، نہ یہودیت کا، نہ ہندو مت کا، نہ بدھ مت کا، نہ جین مت کا، نہ سکھوں کا، نہ پارسیوں کا، نہ مجوسیوں کو، کسی کا بھی۔ اگر کوئی ایک کافر بھی کسی اسلام کے علاوہ دوسرے دین پر جو کافر ہے وہ زندہ رہے اور مرزا مر جائے تو مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بات اس نے اپنی کتاب فتح الاسلام میں لکھی ہے۔ اب یہ چاروں کتابوں کا نام لکھ کر آگے بڑی عجیب بات لکھتا ہے، تل کا کتبن، یہ وہ کتابیں ہیں ینظر الیہا کل مسلم بیان المحبت والمودت، کہ جو مسلمان ہے وہ ان کتابوں کو بڑے محبت اور پیار سے دیکھتا ہے۔ وَيَنْتَفِعُ مِن مَّعَارِفِهَا، اور ان کے معارف جو اس میں مسائل لکھے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، مجھے قبول کرتا ہے، وَيُصَدِّقُ دعوتی، میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے، إِلَّا ذُرِّيَّةَ الْبَغَايَا الَّذِينَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَقْبَلُونَ۔ ہاں جو کنجریوں کے بیٹے ہیں وہ ان کتابوں کو نہیں مانتے، نہ براہین کو، نہ توضیح مرام کو، نہ فتح الاسلام کو، اور نہ ہی ازالہ افہام کو، اور وہ لوگ نہیں مانتے جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کر دی ہوئی ہے۔ تو بھی کھیلنے کا وقت بعد میں ہے۔ اب دیکھیے میں نے انہی چاروں کتابوں سے حیات مسیح کا مسئلہ ثابت کر دیا ہے نا۔ ایک براہین احمدیہ جس کے نہ ماننے والا کنجری کا بیٹا ہے، اس نے تو بتا دیا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ مسیح علیہ السلام زندہ ہے۔ دوسری توضیح مرام جس کا نہ ماننے والے کو مرزا کنجری کا بیٹا کہتا ہے، اس میں لکھا تھا کہ احادیث اور پہلی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام جسد عنصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تیسری فتح الاسلام کہ مرزے کی موت نہیں آئے گی جب تک ساری دنیا میں صرف اسلام باقی نہ رہ جائے۔ اور چوتھی ازالہ افہام جس میں مسیح علیہ السلام کی دوسری آمد کی حدیثوں کو نہایت متواتر اور اعلیٰ درجے کی متواتر قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ چاروں باتیں اگر مان لی جائے تو مرزے کی دعوت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ تو اب دیکھیے جب مرزا اور مرزائی اب خود ہی ان کو چھوڑ گئے ان کتابوں کو، تو اب ان کے کنجری کے بیٹے ہونے میں کسی کافر کو بھی شاید شک نہیں رہا ہوگا، کیونکہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے نا کہ جو ان کتابوں کو نہیں مانتا، ان کے مسائل کو تسلیم نہیں کرتا، ایک تو کنجری کا بیٹا ہے اور دوسرا اس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ تو اس لیے سارے قادیانی جو ہے وہ اپنے نبی کے فیصلے کے مطابق کنجری کے بیٹے ہیں۔ خود مرزا بھی کنجری کا بیٹا ہی بن گیا تھا، اور سب کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اب وہ اندر سے کفر ان کا باہر نہیں آ سکتا،
اور باہر سے اسلام کی کوئی بات ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا جو مسئلہ ہے یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے ہی حل کر دیا۔ بعد میں جب مسیح بننے کا شوق آیا تو پھر اس نے قرآن پاک کے معنوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ سارا زور ہوتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ، کہ متوفی کا معنی ہے موت، کہ میں تجھے موت دوں گا۔ اب اگر موت دوں گا کا معنی ہو تو پھر بھی موت ثابت تو نہ ہوئی، ایک وعدہ ہی ہے نا ابھی موت دینے کا۔ لیکن اس کا عجیب انداز تھا، ایک مناظرے میں کہنے کے جی متوفی کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا مرزا قادیانی سے بتا دیتے ہیں کیا ہے۔ تو اس نے براہین احمدیہ حصہ اول میں حصہ چہارم میں یہی لکھا ہے اس کا معنی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، کہ میں اپنی نعمت تجھ پر پوری کروں گا۔ متوفی کا معنی ہے پورا کرنا۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندوؤں سے بھی ٹکر لی تھی نا، تاکہ مسلمان چندہ اور دیں گے کہ بڑا کام کر رہا ہے۔ تو پنڈت لیکھ رام سے اس کی ٹھن گئی، یہ پشاور کا رہنے والا تھا۔ پنڈت لیکھ رام بھی آگے سے آ کر بیٹھا، اس نے اس کی کتابوں کا رد لکھنا شروع کر دیا، تکذیب ابراہیم مرزا، کلیات آریہ مسافر وغیرہ۔ تو اس پر پنڈت لیکھ رام کو قتل کر دیا گیا۔ تو لیکھ رام کے وارثوں نے قتل کا مقدمہ مرزا قادیانی پر پرچہ دے دیا کہ اس نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ مارا جائے گا، تو ہمیں یقین ہے کہ اسی نے اس کو مروایا ہے۔ تو کہتا اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت بطور الہام نازل کی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ۔ یہ ساری بات وہ اپنی کتاب سراج منیر میں لکھتا ہے، اور پھر نیچے ترجمہ کیا کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ، مراد یہ عاجز ہے مرزا، انی متوفی کا، میں تجھے بال بال بچا لوں گا، بال بال بچا لوں گا۔ اب دیکھیے یہاں جب اپنے لیے متوفی کا ہو جاتا اس کا معنی کیا بال بال بچا لوں گا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی آتا ہے پھر معنی کرتا ہے تجھے مار دوں گا۔ تو ایک مناظرے میں نے یہی بات کہی کہ جی توفی پر بحث کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو بحث ہو چکی ہے پہلے ہم مرزا قادیانی سے، جی اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کب؟ جی کب کا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ لفظ مرزے کے لیے یا معنی اور ہوتا ہے، عیسیٰ کے لیے آنا آئے تو معنی اور ہوتا ہے، جس شخص کے لیے لفظ استعمال ہوگا معنی بدلتے جائیں گے۔ لوگ سر کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ ہو گیا ہے، ہو سکتا تو الگ بات ہے۔ اب میں نے سراج منیر جو تھی وہ کھول کر سامنے رکھ دی، وہ اردو میں ترجمہ خود اس نے لکھا تھا، متوفی کا لفظ بھی سب کو نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے کہا اب جب اس کے لیے کہتا ہے مجھے اللہ نے ہی کہا اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، تو پڑھو ترجمہ کیا ہے کہ میں تجھے بال بال بچا لوں گا۔ اب وہ لوگ جو تھے دیکھنے لگے، اردو کی کتاب تھا، میں اردو میں تھا نا، تو اسی بات پر 5 قادیانی الحمدللہ مسلمانوں، دیکھیے ہمیں تو یہی روز کہتے رہے اس کا معنی عیسیٰ مر گیا مر گیا مر گیا، اور یہ جب اپنے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے خود تو کہتا ہے بچ گیا بچ گیا بچ گیا۔ عجیب آدمی ہے۔ یہی اصل وجہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کے غلط سے ترجمے ہوتے رہیں تاکہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں، اور اس کی کتابیں سامنے پیش نہ ہوں، کیونکہ اس کی کتابوں میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیے اسی مسئلے میں انجام آتم میں لکھتا ہے، انجام آتم میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ تو آتا ہے لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا،
تو نزول کا اگرچہ حقیقی معنی اوپر سے نیچے اترنا ہے، لیکن اس کا مجازی معنی مہمان بھی ہوتا ہے، نزیل مہمان کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دلالت قطعی نہیں رہی۔